الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے لیے تو اللہ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن فرشتوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز ہٹا لی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں، کھانے کی، پینے کی اور کسی قسم کی۔ اس وجہ سے فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے، صرف عبادت ہی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی، کھانا ہے، پینا ہے، ضروریات ہے۔ جس کے اندر اللہ نے خواہشات نہیں رکھی وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کا بدلہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن جس کے اندر خواہشات رکھی ہیں وہ خواہشات کو دبا کر عبادت کرتا ہے، اللہ کے احکامات پورے کرتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے بدلے بھی رکھے۔ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، انسان اپنی محنت کے ساتھ، انسان اپنی عبادت کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو جنت جا سکتا ہے، فرشتہ نہیں جائے گا۔ اس کی عبادت کا بدل اللہ نے جنت رکھی نہیں۔ اب انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری ضروریات کے لیے ہمیں ٹائم بھی دے دیا۔ یہ نہیں کہا 24 گھنٹے بس اللہ 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 کرتے رہو، یہ نہیں کہا۔ اپنی ضروریات بھی پوری کرو، کماؤ، کھاؤ، پیو، سو، جو کرنا ہے کرو، لیکن جہاں میرا حکم آ جائے تو اب ساری چیزیں چھوڑ دو، میرے حکم کو پورا کرو، عبادت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو یہ مہلت دی نا کہ ضروریات پوری کرو، کھاؤ پیو جو کرنا ہے، اب اس ضروریات میں ایسے لگ گئے کہ عبادت ہی بھول گئے۔ تھوڑا اللہ نے موقع دے دیا، اللہ کو یاد کرنا بھول گئے۔ آج عبادت کا وقت بھی ہماری ضروریات میں جا رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ضروریات کا وقت وہ ضروریات کے اندر صرف ہوتا، اور جو اللہ کی عبادت کا وقت ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر صرف ہوتا، تب تو مزہ تھا۔ ہم نے سب بدل دیا، سارا نظام تبدیل کر دیا، سارا نظام تبدیل کر دیا۔ ہمیں تھوڑا سا موقع مل گیا، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی چھوٹ مل گئی، اس کا ہم نے ناجائز فائدہ اٹھا لیا۔ بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، حالانکہ اللہ نے پیدا ہم کو عبادت کے لیے کیا ہے۔ عبادت زیادہ کرنی چاہیے، خواہشات اور ضروریات کو تھوڑا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عبادت تھوڑی ہو گئی، خواہشات اور ضروریات بہت اوپر تک آگے تک چلے گئے، سب نظام تبدیل کر دیا۔ تو ڈر لگتا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے
پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ عبادت کرنا ہمیں ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، کیا مصیبت آ گئی، یہ پھر اذان ہو گئی، نماز پڑھنے جانا پڑے گا، کیا مصیبت ہو گئی، یہ پھر رمضان آ گیا، روزے رکھنے پڑیں گے، کیا مصیبت ہو گئی، یہ سال پورا ہو گیا، مال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور یہ ہماری حرکتوں سے، زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ہماری حرکتوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ ظاہر ہو رہا ہے، برا مت مانیے گا، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ ہم نے خدا کے نظام کو بدلنا شروع کر دیا تو ہماری دل کی کیفیت، دماغ کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ جس عبادت میں اللہ کا مزہ تھا وہ اب ہمیں برا لگنا شروع ہو گیا، کوفت محسوس ہوتی ہے، کوفت محسوس ہوتی ہے، برا لگتا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کتنی کرتے تھے؟ ایک چھوٹے سے جملے سے سمجھیے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی عبادت میں اتنے کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے، ورم آ گیا۔ اور ہماری نماز کیا ہے؟ ہمیں تو صرف نماز میں کھانسی آتی ہے، بس امام قرات کر رہا ہے ہم کھانسی کر لیں، امام قرات کر رہا ہے یہ اپنا کام کریں، ہم کھانسی کھانس رہے۔ اور ادھر نبی کا حال کیا ہے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پاؤں سوج گئے۔ ہمیں تو عبادت کا پتہ ہی نہیں کیسی عبادت کر رہے ہیں، کچھ نہیں پتا، ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے اپنے اوپر، بوجھ۔ اور ادھر نبی کا حال کیا ہے؟ پاؤں سوج گئے۔ ایک دن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، یہ اپنے آپ کو تھکانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اب یہ عبادت میں تھکانا کیا ہے؟ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، کیا میں یہ بات پسند نہ کروں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی آپ کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا، میں بھی آپ کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر ایک برائی کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ بات سنا رہے تھے اور اس لفظ پر پہنچے کہ میں نے اپنے دل میں برائی کا ارادہ کر لیا، تو سننے والوں نے کہا نماز میں کون سی برائی کا ارادہ کر لیا آپ نے؟ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے، میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ آپ کو ایسی کھڑا چھوڑ کے میں بیٹھ جاؤں، یہ میں نے برائی کا ارادہ کر لیا کہ میں بیٹھ کے پڑھ لوں گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے پڑھتے رہے۔ ہم نے تو نماز کو بھی ڈیجیٹل بنا دیا۔ کسی سے پوچھو بھائی آپ کرسی ٹیبل پہ نماز، وہ بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، کرسی میں بیٹھے، کیا کہتے ہیں خدا کی قسم۔ اور ہمارے خیالات کیا ہیں؟ ہم جنت میں تو نبی سے بھی آگے ہوں گے۔ یہ میں نے جملہ ایک سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ خیالات کیا ہے؟ جنت کی چابی تو میرے باپ کی ہے، میرے باپ کے پاس تھی، میرے جیب میں ہے، بس میں جنت گیا۔
جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو کچھ ساتھی مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ سختی کرتے ہیں. میں نے کہا میں سختی نہیں کرتا, ہم نے اپنے مزاج کو بدلنا اچھا نہیں لگتا ہمیں, بس چلنے دو چلنے دو. کیا چلنے دو؟ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کاروبار اچھا اور اللہ کی عبادت جان دو جان دو. اللہ قبول کرنے والا ہے. واہ کیا ہے. کبھی روٹی مٹی کے ساتھ ملا کے بھی کھا لیا کرے نا, اسی مٹی سے تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, کھا لیا کرے. جان دو. وہاں تو دیکھتے ہیں اس روٹی پہ تھوڑا جلا ہوا تو نہیں, اس کو بھی نکال کے ادھر کو کچا تو نہیں, پھر اچھی طرح پیٹ میں جاتا ہے. اور عبادت جان دو. مسلم میں روایت موجود ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے, میں بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا, میں بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تہجد کے نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی. اب حضرت حذیفہ کی بات سنیے, یہ مسلم میں روایت موجود ہے. کہا جب آپ نے سورہ بقرہ شروع کی تو پہلا میرا خیال یہ آیا 100 آیتیں پڑھیں گے آپ رکوع کر لیں گے, 100 آیتیں پڑھیں گے رکوع کر لیں گے, 2.5 سپارے کی صورت ہے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. اب میرا دوسرا خیال یہ آیا کہ شاید سورہ بقرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے, آدھی ایک میں پڑھ لیں گے آدھی دوسرے میں پڑھ لیں گے, رکوع کر لیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. تیسرا خیال یہ آیا کہ شاید سورہ بقرہ ختم کر دیں گے رکوع میں چلے جائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد آگے آل عمران شروع کر دی, آل عمران مکمل کرنے کے بعد سورہ نساء شروع کر دی. سورہ نساء پارے 6 میں جا کے مکمل ہوتی, پارے 6 میں جا کے مکمل ہوتی ہے. آج کے حساب سے 5.25 سپارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھے. حضرت حذیفہ فرماتے پھر رکوع میں تشریف لے گئے. رکوع کتنا کیا؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جتنی دیر آپ قیام میں قرت میں کھڑے رہے اتنا ہی لمبا رکوع. ہم تو جھکتے ہی نہیں, نیچے سے لگتا ہے شارٹ گن لگ رہی ہے فوراً سر اٹھا لیتے ہیں. اللہ قبول کرنے والا. جتنی دیر آپ نے اللہ قبول کرنے والا, جتنی دیر آپ نے تلاوت کی تھی اتنی دیر آپ نے رکوع میں گزاری. پھر رکوع سے جب کھڑے ہو گئے سیدھے, ہم تو کبڑے کی طرح کھڑے ہوتے, آدھے جھکے ہوئے, وہیں سے جانا ہے سجدے میں, نہیں تو پیچھے سے ایک لات پڑے گی. ہم کہا اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر آپ نے رکوع میں لگائی تھی. پھر آپ سجدے میں گئے, سجدے میں اتنی دیر رہے جتنی دیر کے رکوع کے بعد کھڑے رہے. عبادت ایسی ہوتی ہے. نبی کے گناہ معاف ہیں پھر بھی عبادت کر رہے. ہمیں تو کوئی گارنٹی نہیں ملی کہ تمہارے گناہ معاف ہیں, ہم عبادت کو ٹال لیں. چل بھائی جان دو, موڈ میں آیا تو نماز پڑھ لی, موڈ میں آیا تو نہیں پڑھی, ٹال دیا, 2 3 نمازیں قضا کر لی. آج تھوڑا سا بخار نزلہ ہو گیا روزہ چھوڑ دیا. تراویح 2 پڑھتا ہے 4 پڑھتا ہے 6 پڑھتا ہے 8 پڑھتا ہے 10 پڑھتا ہے, چل پڑا, کام ہے وہ تھک گیا. دنیا کے جھمیلوں میں شاپنگ پہ چلے جائے, 6 گھنٹے 8 گھنٹے شاپنگ کرے گا, خدا کی قسم ایک مال سے نکل کے دوسرے مال میں گھستا ہے, تھکتا نہیں ہے. تراویح کی 20 رکعت میں تھک جاتا ہوں. جنت کا ٹکٹ تو میری جیب میں, بس یہاں مروں گا, اللہ کہے کہ اچھا تیرا ہی تو انتظار کر رہا تھا, پہنچ جنت کے اندر. البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے, یہ قصہ میں جان بوجھ کے سنا رہا ہوں, اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے, امیر المومنین, دن بھر لوگوں کے کام کرتے تھے, دن بھر اس کا کام اس کا کام, یہ کام یہ کام یہ کام, یہ فیصلے, یہ سب پورے دن بھر کام کرتے تھے. عشاء کی نماز پڑھاتے,
عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد گھر میں تشریف لاتے اور تہجد شروع کر دیتے، فجر تک تہجد ہی پڑھتے تھے۔ تو کام کرتے کرتے تھک جاتا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کیسے نماز پڑھو؟ ادھر پورے دن لوگوں کے کام نمٹا رہے اور رات کو عشاء کے بعد سونے کے وقت میں، جسم کو آرام دینے کے وقت میں تہجد پڑھنا شروع کرتے، فجر تک تہجد پڑھتے رہتے تھے۔ مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا، ڈیوٹی بڑی سخت ہے، ڈیوٹی بڑی اچھا اس ڈیوٹی کے دوران کافی چل رہی ہوتی ہے، چائے چل رہی ہوتی ہے، سگریٹ چل رہی ہوتی ہے، پان گٹکا سب چل رہا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں چلتی، بس اللہ کی عبادت نہیں چلتی بس، اور ایسی کمرے میں بیٹھا ہے پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں چلتی۔ حضرت آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حال کیا تھا؟ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے، چاہے وضو ہوتا یا نہ ہوتا، ہر نماز کے لیے۔ ہم تو سردی میں ظہر کی نماز سے عشاء تک ٹالتے رہتے، چل سردی عصر میں کر لیا تو مغرب عشاء سمیٹ دو، مغرب میں کر لیا عشاء بھی سمیٹ دو۔ جمعہ کا بیان سننے دیوار سے ٹیک لگا کے سو گئے، آنکھ کھل گئی پھر بھی ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، اتنا مضبوط ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کتنی مرتبہ بیان سنتے ہیں وضو توڑوا دیتے ہیں؟ نہیں، وہ اسی میں پڑھ رہے ہیں نماز، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ بڑے مزے سے سو رہے ہوتے ہیں بیان کے دوران، آدھے گھنٹے کا چونکہ بیان ہوتا ہے، آدمی کو نیند آ جاتی ہے، تھکا ہوتا ہے، ایسے ہی بغیر وضو کے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، بغیر وضو کے دیوار سے مزے سے ٹیک لگا کے سو رہے ہوتے ہیں، دیوار سے جہاں سہارا مل جاتا ہے سکون کا، دیوار کا، مزے سے۔ کبھی کبھی کسی کے خراٹے بھی سننے کو ملتے ہیں، وہاں جب بیان ختم ہوا سنتوں کے لیے کھڑے ہو کے نماز، اس لیے کہ مسجد میں وضو ٹوٹتا ہی نہیں، کس نے کہتے ٹوٹتا ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا ہے؟ نہیں، اللہ قبول کرنے والا، جانے دو، چلو۔ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے، ہر نماز کے لیے۔ ہر سال حج کرنے جاتے تھے۔ ایک سال مکۃ المکرمہ میں لڑائی تھی، حجاج بن یوسف کا قافلہ پہنچا ہوا تھا، لڑائی تھی، جانے لگے۔ کسی نے کہا ایسی لڑائی کہ اس میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جاؤں گا طواف کرنے کا اور صحیح کرنے کا موقع مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو باقی کام کر کے آ جاؤں گا۔ نبی بھی تو روکے گئے تھے نا 6 ہجری میں بھی رک جاؤں گا تو ان کے ساتھ مشابہت تو ہو جائے گی۔ اے جگرا ایسا ہمارے پاس کہ ہمارے نبی کے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، ہمارے نبی ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کر لیں۔ نہ نہ نہ، ڈیجیٹل کام بتاؤ۔ یہ نبی تو پرانی باتیں ہو گئی، بیکورڈ باتیں، پرانی باتیں، پرانی نئی باتیں بتاؤ، نہیں، نیا زمانہ ہے، بٹن کا زمانہ ہے، یہ باتیں بتاؤ۔ اور رات کو جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، ان کے خدمت گار تھے نافع، رات کو نفلیں پڑھتے رہتے۔ نافع کہتے ہیں جب صبح صادق ہونا یعنی جو سحری بند ہونے کا وقت آتا ہے نا، اس وقت آسمان کے کناروں پہ ایک سفیدی آتی ہے۔ کہا پوچھتے سفیدی آ گئی؟ اگر کہا جاتا کہ نہیں آئی پھر 2 رکعت کی نیت باندھ کے شروع ہو جاتی، اور جب کہا جاتا کہ نہیں سفیدی آ گئی ہے، اب کام کیا ہوتا تھا؟ ہائے 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 ہائے، میں نے جب یہ قصہ پڑھا خدا کی قسم میں حیران ہو گیا، حیران، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، حیران ہو گیا۔ 2 رکعت کر کے پڑھتے رہتے، پوچھتے آسمان کے کنارے پہ سفیدی آ گئی؟ جب نافع کہتے کہ سفیدی آ گئی، چونکہ فجر میں تھوڑا ہی وقت باقی ہوتا تھا، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر روتے، اللہ میں گناہ گار ہوں، میرا گناہ معاف کر دے۔ ہم تو 2 رکعت پڑھ لیں، تو کافر ہے، تو زندیق ہے، تو یہ، تو نماز نہیں پڑھتا، تو یہ، اس کا سر پھاڑ دو، اس کا یہ کر دو۔ ادھر پوری رات نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے؟ اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آج رمضان ہے نا، ہم نے بھی رمضان میں گھر پر ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے، بیوی پر، بچوں پر، خود کچھ بھی نہیں کرتے، ڈنڈا اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے تعریف کی
سورہ زاریات کے پہلے صفحے پر ہے. صحابہ کا حال کیا بیان کیا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب سحری کا وقت ہوتا تو اللہ سے معافیاں مانگتے. رات بھر نفلیں پڑھنے کے بعد اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. ہم تو 2 رکعت تھوڑی زیادہ پڑھ لیتے ہیں, کپڑوں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ صحابہ نے زندگیاں گزاری ہیں. پھر صحابہ سے تابعین کا زمانہ آتا ہے. تابعین کا ان کو پتا تھا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, مقصد کیا ہے, اس مقصد میں لگ جاؤ. ایسا نہیں کہ یہ اپنی ضروریات پوری نہیں کرتے تھے, ضروریات یہ بھی پوری کرتے تھے, مگر ضروریات کو یہ تھوڑا رکھتے تھے, عبادت کو بڑھا دیتے تھے. ہم نے الٹا کام کر دیا, عبادت توڑی کر دی اور ضروریات بڑھا دی. اور اللہ کی شان کی, اللہ کی مار بھی ایسی پڑ رہی ہے کہ سارے اسباب ہونے کے باوجود, سارے اسباب ہونے کے باوجود, نوکر بھی پورے, مٹیریل بھی پورا, جگہ بھی, ہر چیز, پھر بھی میری ضروریات پوری نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ میں نے نظام بدل دیا, عبادت کو تھوڑا کر دیا, ضروریات کو بڑھا دیا. اگر میں ضروریات کم کر دیتا, عبادت بڑھا دیتا. میں نے جو آیت پڑھی ہے پارہ 14 کی آیت ہے, اللہ نے فرمایا جو مرد اور عورت نیک کام کرتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ان کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں, پاکیزہ زندگی دیتے ہیں. پھر تو لوگوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا, کوئی رات کو 200 رکعت پڑھتا, کوئی 300 رکعت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں مکمل قرآن نماز میں پڑھ لیتے تھے. اللہ زندگی پاکیزہ ایسے بناتے ہیں, روزی بھی دیتے ہیں اور دین کی عبادت کی چاشنی بھی دیتے ہیں, دونوں دیتے ہیں, دونوں دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے 1000 رکعتیں 1200 رکعتیں پڑھنے کا معمول بنا لیا. امام دمیری رحمہ اللہ نے حضرت ابو قلابہ کا قصہ لکھا ہے. ابو قلابہ بہت بڑے آدمی گزرے, بہت بڑے اللہ والے گزرے. امام دمیری لکھتے ہیں ان کی اماں نے خواب دیکھا جب یہ ابو قلابہ ماں کی پیٹ میں تھے, ماں کے پیٹ میں تھے. ان کی ماں نے خواب یہ دیکھا کہ میرے پیٹ سے ہدہد یہ پرندہ ہے. پارہ 19 حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں اس کا تذکرہ موجود ہے. ہدہد یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام, ان کا موبائل تھا. ہدہد جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا تھا؟ موبائل تھا, پیغام لے کے جاتا آتا تھا. پرندہ, اللہ کی شان. تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک ہدہد پرندہ اڑ کر آسمان کو گیا ہے. یہ خواب انہوں نے تعبیر بتانے والوں کے پاس بھیجا. کہا کہ اگر یہ خواب, جواب میں لکھا, اگر یہ خواب سچا ہے, جس نے بیان کیا ہے سچا ہے, اللہ اس کو ایسا بچہ دے گا جو بڑی نماز پڑھنے والا, عبادت گزار ہوگا. امام ابو قلابہ جب بڑے ہوئے روزانہ رات کو 400 رکعتیں پڑھتے تھے اور 60,000 نبی کی احادیث زبانی یاد تھی. 60,000. ہمیں تو 6 بھی نہیں آتی. ارے ہمیں تو نماز کی اتحیات بھی نہیں آتی, اور باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں, کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. ان کو 60,000 نبی کی احادیث زبانی آتی اور رات کو 400 رکعت نماز پڑھتے تھے, 400 رکعت نوافل پڑھتے تھے. آج جب ان لوگوں کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, اسی طرح کسی سے سنتے ہیں, تو آج چونکہ بٹن کا زمانہ ہے نا, علم تو ہمارے پاس ہے نہیں, جہالت ہمارے دماغ کے اندر بھری پڑی ہے. ارے یہ راتوں کو جاگتے تھے تو ان کے بچے کیسے ہوتے تھے, یہ سوتے نہیں تھے تو زندہ کیسے تھے, یہ ایسے تھے تو ایسے کیسے کرتے تھے, یہ ایسے تھے تو ایسے کیسے کرتے تھے, یہ ایسے تھے تو ایسے کیسے کرتے تھے. آج طرح طرح کی باتیں ہیں. چند دن پہلے کسی نے کہا کہ
کہ وہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ فلاں اللہ والے جو تھے انہوں نے اتنے سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، ان کے بچے کیسے ہوئے؟ میں تو پاگل آدمی ہوں، میری باتیں سمجھتے بھی لوگ یہ پاگل ہی ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، ایک آدمی چوکیدار ہو کسی فیکٹری کے اندر اور اس کی ڈیوٹی رات کی ہو اور اس کو چوکیدارہ کرتا ہوا 30 سال ہو گئے اور اسی 30 سال میں اس کی شادی بھی ہو گئی اور اسی 30 سال میں اگر اس کے 10 بچے ہوں تو یہ کیسے ہوں گے؟ فیکٹری میں ہوئے یا گھر میں ہوئے؟ کیسے ہوئے؟ بات سوچنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ بات سوچنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ 30 سال سے بیچارہ رات کی نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے، 30 سال اس نے جاگ کر گزار دیے رات کو، تو اس کے 10 بچے کہاں سے ہوئے؟ مشین سے آئے۔ یہ عبادت سے جان چھڑانے کے بہانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے اور فلانا ہو سکتا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھنا شروع کر دیا۔ دین میں عقل کو مت گھسیڑو، جس دن دین کے اندر عقل کو گھسیڑنا شروع کرو گے کلمے سے بھی انکار کرو گے۔ کیوں کہ اسی دھرتی کے اوپر رہتی ہوئی ایک قوم کہتی ہے ایسے خدا کی ہم عبادت کیسے کریں؟ اسی دھرتی پر رہتی ہوئی ایک قوم کیا کہتی ہے؟ اس خدا کی عبادت کیسے کرے جو ہمارے سامنے نہیں؟ تو اب انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب دین میں عقل گھسیڑو گے تو اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ دین کے اندر عقل کو مت گھسیڑو۔ نبی کا فرمان آ گیا، دین کی بات آ گئی، آنکھیں بند کرو، عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں، رمضان المبارک کتنا بڑا موقع ہے، ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں بھوکا رکھا جا رہا ہے، پیاسا رکھا جا رہا ہے، خواہشات کو دبایا جا رہا ہے، شیطان کو ہم سے بند کر دیا گیا۔ اللہ چاہتے میرا بندہ میرے نزدیک آ جائے، میرے قریب آ جائے۔ اللہ موقع دے رہے ہیں، اگر ہم جان چھڑا رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی آیا، اللہ ہمیں مسجد بھی لے آیا۔ اگر میں بدبخت بن جاؤں، ادھر نماز ہو رہی ہے میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، ادھر تراویح ہو رہی ہے میں آپ پیچھے بیٹھ کے پان گھٹ کے کھا رہا ہوں، موبائل سے کھیل رہا ہوں، تو پھر بدبختی میری دل نہیں کرتا۔ فرض پڑھ لیتا ہے، جماعت سے وتر پڑھ لیتا ہے، درمیان کی تراویح بول، 1-2 روزے رکھ لیے، اب تو ذہن بن گیا ہے پہلا روزہ رکھو آخری روزہ رکھو، پورے مہینے کا روزہ ہو گیا۔ دوسرا ذہن بن گیا ہے آخری جمعے کا روزہ رکھ لو، بس سب ہو گیا۔ کھانا ایسے نہیں کھاتے، پیسے ایسے نہیں کماتے، عبادات میں ہم نے ڈنڈیاں مارنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے، اور بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں جب ان چیزوں کو پاتے ہیں تو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اللہ سے نعمتیں لینی ہیں، اللہ نعمتیں ہمیں دے، اس نعمتوں میں برکتیں پیدا ہوں اور یہ برکتیں مسلسل ہم کو ملتی رہیں، تو صرف ایک چیز دیکھ لو، ایک چیز، میری تنخواہ اس مہینے اگر 1000 روپے ہے، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد 2000 روپے ہو گئی تو بڑھ گئی نا، کم تو نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیں کہ اس تنخواہ، اس نعمت کے بڑھنے کے بعد میں نے اللہ کی عبادت بڑھائی ہے یا گھٹائی ہے۔ اگر نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کی عبادتیں بڑھا دی ہیں تو یاد رکھیے نعمتیں میرے پاس باقی رہیں گی، اور اگر میں نے نہیں بڑھائی تو اللہ دی ہوئی نعمتیں چھیننا جانتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا، غریب ہوتا ہے تو مسجد کا کونا پکڑ لیتا ہے، سب یاد آتا ہے۔ جہاں پیسے آنا شروع ہو گئے، کاٹن کے اندر وہ قصائی کے گوشت کی طرح لٹکنا شروع ہوا، نماز ٹائم نہیں، ٹائم نہیں۔ نعمتیں ملنے کے بعد اگر عبادتیں بڑھ رہی ہیں، سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ خوش ہے، اللہ نعمتیں بڑھائے گا، برکتیں دے گا۔ اور اگر نعمتیں ملنے کے بعد عبادت میں ڈنڈیاں مار رہا ہوں، وہ اللہ چھیننا جانتا ہے۔ یہ تھوڑے عرصے کی مستی ہوتی ہے، تھوڑے عرصے کی مستی ہوتی ہے۔ جہاں نعمتیں ملنے کے بعد ہم نے عبادت میں کمی شروع کر دی، یہ 4 دن کی مستی رہتی ہے، پھر اللہ ننگا کر کے لا کے کھڑا کر دیتا روڈ پہ، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
آخری ایک بات سنا کے، قصہ سنا کے بات ختم کر دو. لوگ کہتے ہیں یہ اتنی ساری عبادت اور یہ اتنی یہ چیزیں اور یہ اتنی یہ چیزیں اور یہ اتنی یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے ابھی ایک بات کہی، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. کتنا بڑا موقع، اتنا محترم مہینہ ہمیں دے دیا. خوش نصیب جس نے پایا اس نے عبادت بڑھا دی، اللہ اللہ شروع کر دیا. اپنے آرام کو، اپنی ضروریات کو مختصر کیا، اللہ کی عبادت کو بڑھا دیا. اور وہ ذہن بھی بس یہ سیزن ہے، 2 ڈیوٹیاں کرو، بونس ملے گا، یہ ملے گا، جھوٹے سبز باغ دکھاتے، ملتا ملانا کچھ بھی نہیں، عبادات سے بھی نکالا، سب کچھ کیا، کچھ نہیں ہوا. روزے بھی چھڑوا دی، تراویح بھی چھڑوا دی، ڈبل ڈیوٹیاں کروائی، بونس کا لالچ دے کر، ڈبل تنخواہ کا لالچ دے کر، یہ دے کر وہ دے کر، ہوتا کچھ بھی نہیں. لیکن جب ہم باتیں کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم سے بڑا افلاطون کوئی نہیں ہوتا. کیا یہ کیسے ہوتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے، وہ یوں ہوتا ہے. کسی نے سمجھانے کے لیے ایک قصہ لکھا ہے، بڑا عجیب قصہ لکھا ہے. کہا ایک بادشاہ جو ہے پہلی منزل پہ اپنے گھر میں تھا اور کھڑکی سے، پہلے زمانے میں کھڑکیاں بھی جو بڑی بڑی ہوتی ہیں دروازے کی طرح، نیچے جھانک رہا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ والا جو ہے وہ نیچے سے جا رہا ہے. تو بادشاہ نے اوپر سے آواز لگائی. کیا کہا؟ کہا اوپر آ جاؤ. نیچے والے کو کہاں بلا رہا ہے؟ اوپر آ جاؤ، پہلی منزل کی طرف. کہنے لگے حضور آپ اوپر ہیں، میں نیچے ہوں، میں اوپر کیسے آ سکتا ہوں؟ بادشاہ کو سمجھ آ گئی. اس نے کمند نیچے ڈالی، لکڑی کی سیڑھی ہوتی نا جس سے لوگ اوپر چڑھتے، یا رسہ سمجھ لیں، اور اس کو اوپر کی طرف کھینچ لیا. اب اللہ والے بادشاہ کے سامنے کھڑے. بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک سوال یاد آیا کہ آپ اللہ کے اتنے قریب اور نزدیک ہیں، یہ کیسے؟ یہ مقام آپ نے کیسے پایا؟ ان اللہ والوں نے کہا آپ اوپر تھے، میں نیچے تھا، ابھی میں آپ کے پاس ہوں، یہ کیسے آیا؟ کہا وہ تو میں نے رسہ نیچے پھینکا اور کھینچ کے تمہیں اوپر کیا، کہ اللہ بھی مجھے اسی طرح کھینچ کے اپنے پاس لے آ رہا ہے. پھر اس نے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے کہا میں لاکھ کوششیں کرتا کہ آپ سے مل لوں، مگر آپ ہی کے اندر میرے سے ملاقات کا شوق نہ ہوتا تو میں موت تک آپ سے مل نہیں سکتا تھا. کیا کہا؟ میرے اندر لاکھ جتن تھے، لاکھ کوششیں تھی کہ آپ سے مل لوں، لیکن آپ کے اندر مجھ سے ملنے کی خواہش ہی نہیں ہے، تو موت تک آپ کی وہ میری ملاقات نہیں ہو سکتی تھی. لیکن آپ نے مجھ سے ملنے کی تمنا کی اور کوشش کی، مجھے کھینچ کے اپنے پاس لے آئے، تو میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی. جس بندے کو اللہ اپنی عبادت پر لگا لیتا ہے، اللہ اس کو اسی طرح کھینچ کر لے کے آتا ہے. اب اگر بندہ پہنچنے کے بعد بھی عبادت نہ کرے، میں نے مثال دی نا، تراویح ہو رہی ہے بیٹھا ہوا ہے، نماز ہو رہی ہے بیٹھا ہوا ہے، موبائل پہ لگا پڑا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، موبائل کو یہ وہ. اور آج ہماری عبادت، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم. میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے موبائل سے چڑ ہے، مجھے چڑ اس بات سے کہ ہم نے عبادت بدل دی. نماز کو نماز نہیں رہنے دیا، مسجد کو مسجد نہیں رہنے دیا. تو اب ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ ایک ہاتھ ہم نے باندھا ہوا ہے، پیٹ پہ رکھا ہے، دوسرا جیب کی وائبریشن ہو رہی ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ کسی کی کال آ رہی، وہ اب یہ پتہ نہیں کہ الحمدللہ پڑھ رہا ہوں یا اف میرے منہ سے نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ کام ہم خود کر کے، او بھائی جب اللہ کے گھر میں آ گئے تو اللہ کے کیوں نہیں بنتے؟ دنیا سے تعلق چھوڑ دو تو سکون سے نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ادھر تو تراویح 20 رکعتیں ہو رہی ہیں، تو 20 رکعت تراویحوں میں 10 مرتبہ ہم موبائل دیکھتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. ہر 2 رکعت کے بعد پہلے موبائل، یہ نہیں پہلے ہم کیا پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ الحمدللہ. اب تو موبائل دیکھتے ہیں. حضرت جبریل کا تیری 2 رکعت پکی قبول ہو گئی.
اور دوسرا سلام بھی پورا نہیں ہوتا امام کے ساتھ، ہاتھ جیب میں جا رہا ہوتا ہے، تو ہم عبادت خود خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تو ہمیں بلا کے لے آیا، اپنے گھر میں اس نے جگہ دے دی، بدبختی ہماری ہے کہ ہم اس کو صحیح کام نہیں کر رہے۔ اب اگر اللہ پکڑے تو اللہ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں کیوں میرے اوپر آ رہی ہیں۔ ہم نے نماز ہی ایسی بنا دی۔ کچھ ساتھی مجھے کہتے ہیں کیا یہ آپ موبائل کے، بھائی میں موبائل کے پیچھے نہیں لگا، اللہ آپ کو ایک نہیں 10 دے، 10 دے، 20 دے، اللہ آپ کو موبائل بڑے مہنگے دے، لیکن ہاتھ جوڑتا ہوں نماز کو نماز رہنے دو، مسجد کو مسجد رہنے دو۔ میں کل ظہر کی بات بتاؤں، میں ادھر باہر بیٹھا ہوا تھا، میرے سے اگلی صف میں ایک بندہ بیٹھ کے اللہ مزے سے ذکر کر رہا تھا، مزے سے، پتہ نہیں اس کو کیا سوجی، اس نے جیب سے موبائل نکالا، بندے کو کال ملا کے بیٹھا ہوا، کب یہ اٹھائے گا، اس نے کال اٹھائی، وہ 2 بندے اس طرف جا کے اب زور سے لگا پڑا، اس کو ہوش ہی نہیں کہ میرے برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اس نے کیا کہی، میں نے خود سنا ہے، یہ خود سنا ہے، کسی چیز کا ریٹ طے کر رہا تھا۔ تم مسجد میں اس لیے آتے، صف میں بیٹھا ہوا ہے، مزے سے تسبیح پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا اس کو تسبیح پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں اچانک کیا اس نے کال ملائی، 2 بندے کراس کر کے ادھر نکلا، کسی چیز کی ریٹ دے کے پھر دعا کے ایسے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگ گئے، جیسے سب سے بڑا بزرگ یہی ہے۔ میں مذاق نہیں اڑا رہا، نہ میرے دل میں کوئی ایسی بات ہے، لیکن ہم لوگ ایسے بدبخت ہیں، ہم نے نماز کو بھی بگاڑ دیا، نمازیوں کا بھی خیال نہیں، اللہ کے گھر کا بھی خیال نہیں، ہر چیز کا خیال نہیں رہا۔ یہ اللہ موقع دے رہا ہے، فائدہ اٹھا لیں، پھر زندگی میں عبادت کا موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ میں قرآن کی ایک آیت کا اشارہ دے کے بات ختم کرتا ہوں، پارہ 29 سورہ مرسلات۔ قیامت کے دن لوگوں کو کہا جائے گا چلو دنیا میں تو اللہ کی عبادت نہیں کی نا، اب کر لو، وہاں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان کو کہا جائے گا چلو آج عبادت کر لو، رکوع کر لو، لا يرکعون، نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ یہ پارہ 29 سورہ مرسلات کی آخری آیت ہے۔ ان سے کہا جائے گا اب کر لو، لا یرکعون، نہیں کر سکے۔ میری بات دماغ میں بٹھا لیں، مجھے اس موبائل سے چڑ نہیں، اللہ آپ کو 10 دے، بڑے دے، آئی فون سے بڑا دنیا میں کوئی موبائل نہیں، اس سے بھی بڑے موبائل دے اگر ہے تو، لیکن خدا کے واسطے ہم اپنی عبادت تو بچائیں نا۔ یہ تو میرے اختیار میں ہے کہ نہیں، مسجد میں داخل ہو جاؤں، آف کر دوں، اب اللہ سے تعلق، دنیا سے تعلق ختم، اب اللہ سے تعلق۔ 20 منٹ کی بات ہے، آدھے گھنٹے کی بات ہے، پھر کس نے آپ کو پکڑا ہے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ مجھے دنیا سے چڑھ گئی، اللہ آپ کو خوب دے، ہم سب کو دے، برکتوں والی دے، ختم ہی نہ ہو، لیکن عبادت کا حلیہ نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اب تو وہ حال ہے، تراویح میں امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدی مسجد کے اندر بیٹھ کر PSL کا میچ دیکھ رہا ہے۔ ثبوت پیش کر سکتا ہوں میں، اب میری باتیں سمجھ آتی ہے کہ میں کیوں چڑھتا ہوں اس چیزوں سے۔ امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، مقتدی پیچھے صف میں بیٹھ کر PSL کا میچ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ پکڑے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ خدا کے واسطے عبادت کو عبادت رہنے دے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک اعلان آخر میں سن لیں، گزشتہ سالوں کی طرح بھی اس سال انشاءاللہ